تو آپ اپنی اگر یہ میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اپنی تھوڑی سی ریسرچ کے اندر ایک نبی کے پروٹوکولز اور ایک بلٹ پوائنٹس جنریٹ کر دیں، دین ان بلٹ پوائنٹس کو رکھ کے ہم پرانے نبیوں کو بھی سانچا وہاں پہ جن کی انفارمیشن ہمارے پاس ہے تو ان کو جان سکیں. یس ٹک مارک کر دیں یار، یہ بہت آسان ہو جائے گا. اور جو اس کے اوپر فال کر رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی اس کے اوپر وہ فال کرتے ہیں، تو اس بلٹ پوائنٹ سے وہ باہر نکل جائیں گے، آٹومیٹیکلی ایک چیپٹر کلوز ہو جائے گا اور ہمیں کوئی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن جب تک ہم لفظوں کے گراؤں میں رہیں گے نا، ہمارے جیسے لوگ ناقص علم والے پاگل ہوتے رہیں گے. اچھا میں آپ کو جناب ایک بات عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں میں نے ٹھیک ہے تفصیلات تو بیان کی ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اب مجھے بتائیں کہ جب اس کو ہم نے آرگیومنٹ کی فارم دی ہے نا، تو اس آرگیومنٹ کو رکھا جائے سامنے اور سوال کیا جائے کہ آپ سٹیٹمنٹ اے پہ اعتراض کرنا چاہتے ہیں، بسم اللہ کر کے کریں. سٹیٹمنٹ بی پہ کرنا چاہتے ہیں، بسم اللہ کر کے کریں. سٹیٹمنٹ اے اور بی پہ اعتراض نہ کر سکنے کی صورت میں اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے اسے کہتے ہیں دا کنکلوژن فالوز لاجیکلی، یعنی وہ اس کو آپ روک سکتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ دیکھیں نا، ہم نے ان کو کہنا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ ہم ان دونوں میں سے ہمیں کون سی بات ثابت کرنے کا حکم کرتے ہیں. پہلی بات کیا ہے؟ اس امت کے مرزا صاحب کے اصول کے مطابق اس امت کا مسیح باپ کے اعتبار سے سید نہیں ہوگا. یہ ہماری سٹیٹمنٹ اے ہے. سٹیٹمنٹ بی ہماری کیا ہے؟ مرزا صاحب اپنی تحریروں کے مطابق باپ کی طرف سے سید تھے. اب نا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ اگر تو آپ کا پوائنٹ یہ ہے نا میرے پیارے بھائی کہ بھئی وہ آگے سے یہ کہہ دیں گے، بھائی ان کو اگر آپ 2 + 2 4 بھی دکھاؤ گے نا، انہوں نے کہنا ہے کہ بھائی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس پلانٹ پہ رہ رہے ہو، اس وقت ٹیمپریچر کیا تھا، اس وقت آپ کا منہ کس طرف تھا، سننے والے کے کان کس طرف تھے. تو ایسی باتیں جتنی مرضی کر لو، لیکن بات ہوتی ہے کہ آرگیومنٹ کے اعتبار سے جو ہم نے بات پیش کی ہے اس میں ذوف ہے تو بتاؤ. ابھی آپ نے کہا جی کہ بلٹ پوائنٹ پیش کر دیں، سنیں ذرا. بلٹ پوائنٹ نمبر 1، صحیح حدیث کے مطابق نبی نہ تو وارث بنتا ہے اپنے والد کا، نہ ہی کوئی نبی کا وارث ہوتا ہے. یعنی نہ تو نبی وراثت اوپر سے لیتا ہے جائیداد کے حوالے سے، اور نہ ہی نبی کی وراثت کسی کو ملتی ہے. نبی جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ کر دیا جاتا ہے. اب سنیں ذرا بات توجہ کے ساتھ. سوال یہ پوچھا جائے، یعنی اب کیا بنا آرگیومنٹ ہمارے پاس؟ سٹیٹمنٹ اے، نبی وارث نہیں بنتا اور نبی کا بھی کوئی وارث نہیں ہوتا. یہ صحیح حدیث ہے، اس کا کوئی انکار کر کے دکھائے. اب سٹیٹمنٹ بی، مرزا غلام احمد قادیانی اپنے باپ کی جائیداد کا وارث بنا، آگے مرزا صاحب کی جائیداد کے ان کے بچے وارث بنے. ختم، وہ نبی نہیں تھے، کیونکہ نبی نہ وارث بنتا ہے نہ نبی کا وارث ہوتا ہے. اچھا اب اگر یہاں سے ایک نقطہ اٹھا لیا جائے، یہ نہیں یہ شرط ہوتی ہے حقیقی نبیوں، وہ آپ نے جو بات کی ہے الفاظ کا ہیر پھیر، کہ یہ شرط ہوتی ہے حقیقی نبیوں کے بارے میں. رکو ذرا. جس وقت آپ مرزا صاحب کی اجتہادی غلطیوں کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں اس وقت آپ کن کی مثال لے کے آتے ہیں؟ حقیقی نبیوں کی یا مجازی نبیوں کی؟ یعنی جب یہ کہتے ہیں اچھا جی اگر مرزا صاحب نے غلطی کھائی ہے تو وہ دیکھو یونس علیہ السلام کو دیکھو، حدیبیہ کے واقعے کو دیکھو، نوح علیہ السلام کو دیکھو. یعنی جب تو آپ مرزا صاحب کا دفاع کرنا چاہیں تو آپ آرگیومنٹ لے آئیں حقیقی نبیوں سے، اور جب ہم مرزا صاحب کا رد کرنا چاہیں آپ کہیں جی کہ آپ وہاں سے لا نہیں سکتے. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ سمجھے میری بات کو؟ میں سمجھا آپ کی بات کو. یہ دیکھیں میں نے آپ کو دیا بلٹ پوائنٹ، یعنی سمپل سٹیٹمنٹ ہے. سٹیٹمنٹ اے کیا ہے کہ صحیح حدیث کے مطابق نہ نبی وارث بنتا ہے نہ نبی کا وارث ہوتا ہے. یہ سٹیٹمنٹ اے ہے. سٹیٹمنٹ بی کیا ہے؟ مرزا صاحب وارث بنے اور مرزا صاحب کے بھی آگے لوگ وارث بنے ان کی اولاد میں سے، ان کی جائیداد کے، وہ نبی نہیں ہے. ختم ہوگی. اور اگر آپ کہیں کہ یہ اصول حقیقی نبیوں کے بارے میں، پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ آئندہ مرزا صاحب کا دفاع کرنے کے لیے آپ کوئی مثال پھر نہیں لا سکتے حقیقی نبیوں سے.